وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اس حال میں کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ تو جن پر قرآن پڑھا جائے اور جن میں اللہ کا رسول موجود ہو، وہ کس طرح اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا کے جہلیت والی باتیں اختیار کرتے ہیں، وہ کس طرح جہلیت والی باتیں دوبارہ اختیار کرتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تلاوت قرآن، دوسرا نسبت رسول۔ جب کسی کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں اسے ثابت قدمی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم پر اللہ کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ اگر دو چیزیں یہ کسی قوم کو حاصل ہو تو اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی چیز تلاوت قرآن پاک، جب آپ نے گزشتہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے استقامت نصیب ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت سے دل و دماغ کو نور اور روشنی نصیب ہوتی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جب آپ قرآن پڑھیں گے، اگرچہ ترجمہ نہیں آتا، صرف دیکھ کے ہی قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے صفوں سے ایک آواز آپ کے دل تک پہنچے گی، تمہارے اندر یہ خامی ہے اس کو دور کرو، تمہارے اندر فلاں خامی ہے اس کو دور کرو۔ تو توبہ پر ثابت قدمی کے لیے پہلا وظیفہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ یورپ میں آج اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے تو قرآن کی وجہ سے اور سیرت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یورپ میں ایک گویا، اس نے یورپ کا جو میوزک ہے اس میں بڑا اعلیٰ نام حاصل کیا تھا، کیٹ ٹیٹنس اس کا نام تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو بڑی بڑی داڑھی شریف رکھ لی، زلفیں رکھ لی، اور جب وہ مساجد میں آ کے بیان کرتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کبھی گویا تھا، یوں اس نے داڑھی شریف رکھی اور یوں زلفیں رکھی۔ اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب میں گاتا تھا تو شراب بھی بڑی پیتا تھا، وہ کثرت شراب سے میں بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ اسپتال داخل ہو گیا۔ جب میں اسپتال داخل تھا شدید بیمار تھا، فرصت کے دن تھے، باہر میں کہیں جا نہیں سکتا تھا، مجھے ایک دوست نے قرآن مجید کا ترجمہ دیا، اس نے کہا فرصت میں یہ پڑھ لیا کرو۔ کہتے میں نے قرآن مجید میں تصور الہ پڑھا کہ قرآن اللہ کا کیا تعارف کرواتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو میرے دل نے کہا خدا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن نے تعارف کروایا کہ اللہ اس طرح کا ہے تو میرے دل نے کہا خدا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سچے خدا کی یہی شان ہے، اس کی یہی صفتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے بس سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، رسول اللہ کی شانوں کا بھی پتہ چلے گا اور دل بھی اسلام کی طرف کھنچا چلا آئے گا۔ قرآن پڑھنے سے توبہ پر استقامت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا نسخہ جو چوتھے سپارے کے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا استقامت کے لیے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ مانتے ہیں کہ حضور زندہ ہے؟
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے عقیدہ ہے ہمارا حضور زندہ ہیں، یہ احساس بھی پیدا کریں حضور زندہ ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ میں اکثر کرتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرو تو پھر مومن تو نہیں کہلا سکتے۔ یہاں کمال ایمان مراد ہے یا نفس ایمان، اس بحث میں نہیں جا رہا، لفظی ترجمہ صرف کر رہا ہوں۔ یہ کمال ایمان اور نفس ایمان کا تعین کرنا تو جلیل القدر علماء کا کام ہے، میں صرف لفظی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرو تو پھر مومن تو نہیں کہلا سکے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یہ احساس پیدا کرو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا میری ملت کے نوجوانوں، مجھے ویسے نظر آ رہا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، حقیقت میں بھی جاگ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو کھڑے کریں جو پہلے سن تو لیں میں نے کیا کہنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں۔ میں نے یہ خوش طبی کے لیے نہیں کہا بلکہ آپ کی خاص توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا بڑے لوگ حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، جو بھی حضور کی طرف توجہ کرتا ہے نا حضور اسے خیرات ضرور عطا کرتے ہیں۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ حضور نے بڑی جھولیاں بھری ہیں، حضور نے بڑوں کی بات بنائی ہے۔ جو بھی حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے حضور اس پر کرم کرتے ہیں، پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے حضور کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حضور مجھے یہ چاہیے، حضور مجھے یہ چاہیے، وہ اپنے مقاصد کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہے جو اس لیے متوجہ ہو کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، شاید کسی کے دل تک یہ دستک پہنچ جائے۔ بڑے لوگ متوجہ ہوتے ہیں حضور مجھے یہ چاہیے، حضور مجھے یہ چاہیے، حضور میری بگڑی بنا دیں، حضور میری بات بنا دیں۔ اپنی غرضیں لے کر تو بڑے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں جو بھی توجہ کرتا ہے حضور کریم ہیں، بندہ نواز ہیں، حضور دیتے ہیں، خیرات عطا کرتے ہیں، پر اپنے مقاصد کے لیے تو ہم سارے متوجہ ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ کوئی اس نیت سے بھی کبھی متوجہ ہوا ہے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، حضور کیا چاہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضور مجھے کس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، حضور مسجدوں کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، حضور مدرسوں کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، حضور میرے گھر کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، میرے گھر میں رقص ہو رہا ہو یا میرے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ میری آواز مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کے ہی ختم ہو جائے گی، کاش کوئی ایسی تاثیر کا میں نسخہ لاتا جس سے کوئی لفظوں کی گہرائی تک پہنچ سکتا۔ ہم سارے چاہتے ہیں حضور اشارہ کر کے فرما دیں یہ میرا ہے۔ کیا خیال ہے جس کی طرف حضور اشارہ کر کے فرما دیں یہ میرا ہے وہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ جسے حضور فرما دیں یہ میرا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ حضور فرما دیں یہ میرا ہے تو پھر کام بھی تو ایسا کریں، زندگی بھی تو ایسی گزارے۔ آرزو بڑی ہے، مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ خواہش تو یہ ہے، لیکن کبھی اپنے اعمال پہ بھی تو غور کریں۔
حضور فرمائیں یہ میرا ہے، پر اس کے لیے کام تو ایسے کریں، عمل تو ایسے کریں۔ آئیں آج توبہ پر استقامت کے حوالے سے اپنے دلوں میں یہ عزم و ارادہ کریں، میں نے اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا، میں نے اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ بڑے آفتاب نے انشاءاللہ کہی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ہوتے ہوئے اپنی اولاد تو زیادہ پیار کرے، اپنے والدین سے زیادہ پیار کرے، میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو اپنے نفس سے زیادہ پیار کرے، اپنی خواہشات سے زیادہ پیار کرے، جو توبہ توڑتا ہے وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے توڑتا ہے۔ اے کاش تیرے دل میں حضور کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا، تیرے دل میں حضور کو راضی کرنے کی اہمیت پیدا ہو جاتی۔ دو چیزیں میں نے چوتھے سپارے کے پہلے رکوع کی آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی۔ توبہ پر استقامت کے لیے تلاوت قرآن، توبہ پر استقامت کے لیے درود شریف۔ جب درود شریف پڑھیں گے حضور کی توجہ حاصل ہوگی، حضور کی توجہ حاصل ہوگی تو بگڑی ہوئی بات بن جائے گی۔ توبہ پر استقامت کے لیے دوسرا وظیفہ جو میں نے بتایا ہے وہ اپنی نسبت رسالت کا احترام۔ آپ مسلمان ہیں، دنیا میں ہم کس تعارف سے پہچانے جاتے ہیں؟ جس طرح آپ کا یہ تعارف ہے نا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، زید نام ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی یہ بھی تعارف ہے آپ رسول اللہ کے امتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تعارف ہے کہ یہ ہندو ہیں جی، یہ حضور کو نہیں مانتے، کچھ لوگوں کے بارے میں تعارف ہے یہ مجوسی ہیں، یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا یہ تعارف ہے کہ آپ رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اپنی اس نسبت کا خیال رکھیں تو توبہ پہ استقامت نصیب ہو جائے گی۔ تیسری چیز توبہ پر استقامت کے لیے تیسرا وظیفہ اپنی صحبت، اپنی بیٹھک، اپنی معیت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ذکر کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ آپ نے توبہ کی ہے تو توبہ کے بعد اگر آپ غافل لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو توبہ ٹوٹ جائے گی، توبہ کچی رہے گی۔ توبہ کے بعد اگر اپنا ماحول نہیں بدلتے تو توبہ کچی ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی۔ توبہ کے ساتھ اپنا ماحول بھی بدلیں، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ توبہ کے بعد اگر پھر گانے سنتے ہیں تو توبہ ختم ہو جائے گی۔ جب آپ نے توبہ کی ہے تو اپنا ماحول بدلیں، جب تک ماحول نہیں بدلیں گے توبہ کچی رہے گی۔ امام شافعی دعا کر رہے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ ایک شاگرد کہتے ہیں حضرت یہ کیا دعا کر رہے ہیں، میرے دوستوں کو نیک کر دے؟ فرماتے ہیں میں نے بیٹھنا تو دوستوں کے پاس ہی ہے، اگر وہ نیک ہوں گے تو میں بھی نیک ہی رہوں گا، اور اگر میرے دوست راہ سے بھٹک جائیں گے تو مجھے بھی بھٹکا دیں گے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بروں کے پاس بیٹھنے والا اپنے دل میں بری نیتیں محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کسی کو دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی فکر اور اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اچھے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے
یا خوف خدا